سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے سکھر، جہاں پر کامیاب جوان پروگرام سے متعلق تقریب کا انعقاد جاری ہے۔ اس وقت وفاقی وزیر اسد عمر خطاب کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے CDWP کے اندر اس کی منظوری ہو جائے گی۔ پھر ہمارا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو بورڈ ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ اگلے ہی ہفتے اس کی منظوری۔ آپ کو میں صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ کس تیزی سے ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مراد سعید یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن جس جذبے کے ساتھ ہمارے کمیونیکیشن کے منسٹر جو ہیں مراد سعید خود ذاتی طور پہ اس پیکج کو فالو کر رہے ہیں، ان کا بھی میں اکنالج کرنا چاہتا ہوں سب کے سامنے۔ دوسرا، اس کے بعد جو بڑے پروجیکٹ منصوبے ہونے والے ہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سندھ کے مختلف اضلاع کے اندر، اور اس لوڈ شیڈنگ کی ایک سے زیادہ وجہ ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے بجلی کا ترسیل کا نظام جو اس کے اندر سرمایہ کاری کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی ہوئی۔ یہاں ٹرانسفارمرز کی کمی ہے، یہاں پر ترسیل کا نظام جو ہے وہ کمزور ہے، اور اس کی وجہ سے گھنٹوں جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کا سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والا صوبہ جو ہے وہ سندھ کا صوبہ ہے۔ گیس نکلی پہلے بلوچستان سے تھی، ابھی بھی لوگ سوئی گیس ہی کہتے ہیں، لیکن اب کئی سالوں سے پاکستان کا سب سے بڑا گیس پیدا کرنے والا صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے۔ لیکن آج بھی بدقسمتی سے بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں پر گیس جدھر سے نکل رہی ہے وہاں سے گیس نکل کر کراچی اور لاہور اور اسلام آباد اور پشاور تو پہنچ رہی ہے، لیکن وہاں کے جو 5 کلومیٹر دور گاؤں ہیں وہاں گاؤں تک وہ گیس نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ بھی وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق اولین حق اس گیس کے اوپر ان لوگوں کا ہے۔ یہ جو بجلی اور گیس کے منصوبے ہیں، صرف یہ بجلی اور گیس کے منصوبے جو ہیں یہ 50 ارب روپے سے زیادہ، 52 ارب روپے کی یہ منصوبے ہیں جو اگلے 2 سال کے اندر جن کے اوپر کام کرنا ہے۔ ریلوے کا نظام ہے، اور یہ تقریباً میں تمام باتیں جو آج کر رہا ہوں یہ وہ چیزیں جو وفاقی اداروں نے کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ کی حکومت جو ووٹ تو سندھ کے نام پر لے کر آئی ہے، لیکن جب سندھ کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وفاق تو اس کے اندر بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں، اور وہ مشکلات جو ہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ کس قسم کی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو آج کا پیکج یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف وفاق کے براہ راست کنٹرول کے اندر جو چیزیں، میں صرف زیادہ تر انہی کی بات کروں گا۔ ریلوے کے سٹیشنز ہیں، روڑی کا سٹیشن ایک بڑا سٹیشن ہے یہاں کا جنکشن، اسی طریقے کے حیدرآباد کے دوسرے سٹیشن جو ہیں ان کے اندر بہتری تاکہ مسافروں کے لیے آسانی ہو سکے۔ پھر ایک بڑا پانی کا منصوبہ نئی گاج ڈیم، پرانا منصوبہ ہے، سندھ کی حکومت اور وفاق نے اشتراک میں کرنا تھا، کام رک چکا ہے۔ سندھ کی حکومت اور پیسہ لگانے کو تیار نہیں تھی، اپنا جو اس میں اضافہ ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم حصہ نہیں ڈالنا چاہتے، تو وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ وفاق اپنے وسائل سے اس منصوبے کو مکمل کرے گی، اور 28,800 ایکڑ زمین جو ہے اس کے لیے پانی مہیا ہوگا نئی گاج ڈیم کے ذریعے۔ پھر یہ جو علاقہ ہے پورا، یہاں کے جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے، مجھے غوث بخش مار صاحب نہیں نظر آ رہے، وہ بیٹھے مار صاحب آپ نے مجھے خاص طور پہ یہ ڈرینیج کی جو سکیمیں ہیں اس کے بارے میں کہا تھا، تو وہ اس علاقے کی جو ڈرینیج کی سکیمیں ہیں اس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے، اور اس سے زمین جو ہے لوگوں کی آباد زمین میں جو خرابی آ رہی تھی اس کے اندر بہتری آئے گی اور فصل بہتر ہوگی۔ عمران خان کا پیکج ہو یا کوئی بھی فیصلہ ہو اور اس کے اندر نوجوانوں کا خاص طور پر ذکر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس پیکج کے اندر بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں سندھ کے نوجوانوں کے لیے، اور خاص طور پہ یہ جو 14 ترجیحی اضلاع ہیں جس کے اندر سکھر بھی شامل ہے، یہ آس پاس کے ہمارے تقریباً تمام اضلاع اس کے اندر شامل ہیں، لاڑکانہ ہے، خیرپور ہے، شکارپور ہے، جھکب آباد ہے، سکھر ہے، گھوٹکی ہے، یہ تمام اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اضلاع شامل ہیں، اگر میں بدین نہیں بولوں گا تو فہمیدہ مرزا ناراض ہو جائیں گی، تو بدین کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا تھا۔ یہاں پر جو نئی ٹیکنالوجی ہے، ڈیجیٹل سکلز جو ہیں، وہ نوجوانوں کو 1 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے گی۔ سندھ کا بچہ ہونہار ہے، اس کو آپ ہنر سکھا دیں گے، وہ دنیا سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کھیلوں کی فیسلٹیز، اچھا کھیلوں کی فیسلٹی دوبارہ
आपके मुल्क का वजीर आज़म हो जो दुनिया के अजीम तरीन क्रिकेटर्स में, दुनिया के अजीम तरीन स्पोर्ट्समैन में शामिल हो और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी ना हो, ये तो सबको पता है, इमरान खान का तो सबको पता है। लेकिन शायद लोग ये नहीं जानते कि फहमीदा मिर्ज़ा भी बहुत स्पोर्ट्स पर्सन है। इन्होंने भी अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर, उस दिन भी मैं देख रहा था इस्लामाबाद में साइकिल लेके निकल रही थी, मेरी बीवी ने कहा जी अगली दफ़ा आप जाएंगी तो उसने भी आपके साथ जाना है। तो इसलिए खेलों के लिए जो सहूलियात इन 14 अजला के अंदर हम बनाने के लिए जा रहे हैं, हमारा अंदाज़ा है कि तकरीबन 1,30,000 नौजवान उनको इस्तेमाल कर सकेंगे और ख़ुसूसी तौर पे बच्चियों के लिए वहाँ पे जो इंतज़ाम किया जा रहा है 35,000 बच्चियाँ जो हैं वो ये खेलों की फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा, बाकी एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े शहर में रहने वालों को शायद इनका अंदाज़ा ना हो ये कितनी अहम चीज़ होती हैं। एक सादा सी चीज़ पासपोर्ट बनाना, ये शनाख्ती कार्ड बनाना। हमने यहाँ पर 14 नए जो मॉडर्न वो उसका इम्पास का सिस्टम है पासपोर्ट बनाने का, 14 अजला के अंदर वो सिस्टम बनाया जा रहा है और इन अजला से 2 लाख लोग सालाना पासपोर्ट बनाने के लिए अपने ज़िले से बाहर जाते हैं। उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने ज़िले के अंदर ही वो पासपोर्ट बना सकेंगे। इसी तरीके से नादरा के जो सेंटर हैं, शनाख्ती कार्ड के जो सेंटर हैं, 30 ताल्लुकों के अंदर जहाँ की 50 लाख से ज़्यादा आबादी है, ये सेंटर बनाए जा रहे हैं। एक कोबाड़ो में हमने पहले बना दिया था, अभी ये बाकी अजला के अंदर बनने जा रहा है। और आखिरी बड़ी चीज़ नौजवानों के लिए आजकल या पूरी मईशत के लिए, समाज के लिए जो फैसिलिटी है इंटरनेट की, वाईफाई की फैसिलिटी जो है, वो अभी कुछ इंटरनेट डाउन हुआ था, तूफ़ान मचा हुआ है कि जी फैसिलिटी नहीं इस्तेमाल कर सक रहे। तो सिंध के जो अजला हैं जहाँ पर अभी ये ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी मौजूद नहीं है और ऑप्टिक फाइबर की फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो 3.7 मिलियन यानी 37 लाख लोगों की आबादी को 3G और 4G। सखर के आप मनाज़े देख रहे हैं, असद उमर खिताब कर रहे हैं कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से।